السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ عقلمند ملکہ کا۔ بہت زمانہ گزرا، ملک تاتاران میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام عادل تھا۔ وہ واقعی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ساری رعایا ہمیشہ اپنے بادشاہ کی درازی عمر کے لیے اور صحت و تندرستی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ صبح سویرے روزانہ بادشاہ اپنے محل کے جھروکے میں آ کر بیٹھ جاتا اور ساری رعایا اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی۔ بادشاہ محل سے اشرفیاں لٹاتا اور رعایا کو خوشحال دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہوتا۔ بادشاہ کی بیوی کا نام تمکنت تھا۔ وہ بھی بادشاہی کی طرح بہت نیک، رحم دل اور پاک باز تھی۔ روزانہ صبح وہ محل کے صدر دروازے کے قریب مسند پر بیٹھ جاتی اور اس کے حکم سے شاہی ملازمین غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا اور کپڑے تقسیم کرتے۔ غرض ہر طرف امن و امان تھا اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام خوبرو تھا۔ وہ سچ مچ بہت ہی خوبصورت تھا اور اپنے والدین ہی کی طرح رحم دل اور رعایا سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ وہ بہت ذہین اور ہوشیار تھا، ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا اور حکومت کے کاروبار پر پوری توجہ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 16 سال کی عمر ہی میں وہ سلطنت کے تمام امور سے اچھی طرح واقف ہو گیا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں کمال حاصل کر لیا۔ تمام درباری، وزیر و امیر شہزادے سے بہت خوش رہتے تھے۔ شہزادہ خوبرو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ اب بادشاہ اور ملکہ کو یہ فکر تھی کہ کسی خوبصورت اور خوبصیرت شہزادی سے خوبرو کی شادی ہو جائے۔ اگرچہ کہ محل کے امرا اور وزراء کی لڑکیاں بھی بہت حسین تھیں، لیکن شہزادے کو ان کی سیرت پسند نہ تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹوہ میں رہنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، جھوٹ بولنا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اچھی طرح شاہی آداب سے بھی واقف نہیں تھیں۔ کئی ملکوں کے بادشاہوں نے بادشاہ عادل کو اپنے ملک شہزادے کے ساتھ آنے کی دعوت دی، اس امید پر کہ شاید ان کی بیٹی شہزادے کو پسند آ جائے اور شادی کا رشتہ طے ہو جائے۔ بادشاہ اور ملکہ نے خوبرو کو ساتھ لے کر کئی ملکوں کی سیر کی، لیکن خوبرو کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ اب وہ ملکوں کی سیر کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے مشیروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ چاہا۔ مشیروں نے 3 دنوں کی مہلت چاہی۔ اس دوران وہ سب ایک رائے پر متفق ہو گئے اور چوتھے دن بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب جو ممالک باقی رہ گئے ہیں، آپ انہیں اپنے قاصد بھیج کر یہ گزارش کریں کہ اگر ان کی کوئی بیٹی شادی کے لائق ہو تو وہ اسے لے کر ملک تاتاران پہنچے۔ اس کے لیے 1 ماہ کا وقت دیجیے، پھر ہر ملک کے بادشاہ اور ملکہ کو ایک ہفتے کے لیے شاہی مہمان رکھیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہو۔ باقی بادشاہوں کو دیگر چھوٹے محلوں میں مہمان بنا کر رکھا جائے۔ اس طرح باری باری شہزادہ خوبرو ہر شہزادی کے اخلاق و عادات اور شاہی آداب کا جائزہ لیں۔ ممکن ہے اس صورت سے کوئی حل نکل آئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ کم از کم 10 ممالک کے بادشاہوں کو شاہی گزارش نامے کے ساتھ قاصد روانہ کیے گئے۔ 1 مہینہ گزرتے ہی 10 ممالک کے بادشاہ اور ملکہ اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کر ملک تاتاران پہنچ گئے۔ ہر بادشاہ کا شایان شان استقبال کیا گیا اور ہر ایک کو الگ الگ محلوں میں تمام تر شاہی آداب و احترام اور سہولتوں کے ساتھ شاہی مہمان کے طور پر رکھا گیا۔ غرض باری باری ایک ہفتے کے لیے ہر بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کو خاص محل میں بلایا گیا۔ شہزادے نے ہر شہزادی پر نظر رکھی۔ اس طرح 10 ممالک کے بادشاہ خاص محل کے مہمان بنائے گئے، لیکن کوئی بھی شہزادے کی امیدوں پر پوری نہیں اتری اور تمام بادشاہ نامراد واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہزادہ خوبرو نے بادشاہ اور ملکہ سے کہا کہ ان میں کوئی شہزادی اس لائق نہیں تھی جس سے میں شادی کے لیے رضامند ہوتا۔ حیرت کی بات تو تھی کہ مجھے تو ان میں سے کچھ ایسی لڑکیاں بھی نظر آئیں جو کسی صورت سے شہزادی لگتی ہی نہیں تھیں، جیسے کسی معمولی گھرانے کی ہو اور ہمارے سامنے شہزادی بنا کر پیش کیا گیا ہو۔ یہ تو اچھی بات نہیں۔ اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ تبھی شاہی دربان کو محل کے دروازے کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ دربان قریب کے سائبان سے نکل کر دروازے تک پہنچا۔ بجلی چمکی تو دربان نے دیکھا کہ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی جو پانی میں بھیگ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دربان اسے سائبان میں لے آیا۔ دربان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ بادشاہ سلامت سے ملنے آئی ہے۔ دربان نے بادشاہ کو خبر دی اور بادشاہ نے لڑکی کو محل میں بلوا لیا۔ بادشاہ کے ساتھ ملکہ بھی موجود تھی۔
لڑکی نے یہ بتایا کہ وہ ملک کسران کی شہزادی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر تاتاران آ رہی تھی کہ کشتی سمندر میں طوفان کا شکار ہو گئی۔ اس کے والدین اور ملازمین غرق ہو گئے اور وہ کسی طرح ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو کر کنارے پر آ لگی۔ ملکہ نے فوراً اس کے کپڑے ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر تبدیل کروائے اور پھر تنہائی میں بادشاہ سے بولی، خدا جانے یہ سچ مچ کوئی شہزادی ہے یا ہمیں فریب دے رہی ہے۔ پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ اس نے جلدی جلدی پلنگ کا گدا ہٹایا، پھر اس نے مٹر کے 3 دانے غلہ خانے سے لا کر پلنگ کے سرہانے رکھے، اوپر سے پرندوں کے نرم و نازک پروں سے بھری ہوئی 5 پتلے پتلے گدے بچھائے، پھر ان کے اوپر ایک بہت موٹا اور آرام دہ گدا بچھایا، اس پر ریشمی چادر ڈالی اور پھر اوڑھنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت گرم اور موٹی چادر رکھ دی۔ تمام کھڑکیاں بند کر کے شمع روشن کر دی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ پھر اس نے لڑکی کو خوابگاہ میں پہنچا دیا اور اسے وہاں سونے کے لیے کہہ کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے ملکہ لڑکی کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی پلنگ کے سرہانے سے تکیہ لگائے پیروں پر چادر ڈالے بیٹھی ہوئی ہے۔ ملکہ نے محبت سے پوچھا، کہو بیٹی، رات اچھی نیند آئی؟ لڑکی بولی، جانے کون سی بات ایسی تھی کہ رات بھر مجھے چین نہیں آیا اور میں اچھی طرح سو بھی نہیں سکی۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے لڑکی کو گلے سے لگا لیا اور پھر بادشاہ، شہزادہ خوبرو اور تمام امرا بزرا کو جمع کر کے ساری بات کہہ سنائی اور آخر میں کہا، یہ کوئی انتہائی ناز اور لاڈ پیار سے پلی بڑی ہوئی شہزادی ہی ہو سکتی ہے کہ جس کا مزاج اتنا نازک ہو اور وہ اتنی حساس ہو کہ اتنے نیچے رکھے ہوئے صرف 3 مٹر کے دانوں کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی اور وہ رات بھر جاگتی رہی۔ شہزادہ خوبرو بھی شہزادی کے حسن و جمال اور عادات و اعتبار سے بہت متاثر ہوا۔ پھر دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ شہزادی نے ایک دن شہزادے کو اپنی زندگی کے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، اسی لیے میرے والدین یعنی ملک کسران کے بادشاہ اور ملکہ مجھے بے حد چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ میری اچھی تربیت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن میرے والدین میں فخر، غرور، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دونوں بہت نیک تھے اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہی حال سارے درباریوں کا بھی تھا، اسی وجہ سے ملک میں امن و امان تھا اور رعایا خوشحال تھی۔ میں بہت ہی ناز و نعم سے پلی بڑھی اور میری تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی گئی۔ میں سب سے ہمیشہ بڑی مہربانی سے پیش آتی تھی۔ جب تمہارے ملک سے تمہاری شادی کی خبر میرے والدین کو ملی تو وہ سوچنے لگے کہ کاش ہماری بیٹی کی شادی تاتاران کے شہزادے سے ہو جاتی، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس تمہارے ملک سے کوئی قاصد نہیں آیا۔ پھر بھی وزراء، امرا اور دیگر درباریوں کی مرضی کے مطابق ہم لوگ بن بلائے مہمان کی طرح تاتاران کے لیے روانہ ہو گئے اور سفر میں ہماری بہت بڑی اور عظیم الشان کشتی سمندری طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ مجھے اپنے والدین کے اس طرح لقمہ اجل ہو جانے کا بہت افسوس ہے، نہ جانے میرے ملک کا کیا حال ہے۔ شہزادے نے شہزادی کو تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، میرے والدین بھی تمہارے والدین کی طرح ہی نیک اور رعایا پرور ہیں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں بادشاہ سلامت سے کہہ کر فوراً تمہارے ملک ایک قاصد بھیج کر وہاں موجود وزیروں اور امرا کو تمہارے حالات سے باخبر کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میرے والدین تمہارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ہم دونوں کو وہاں بھیج دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا اور ملک کسران کے تمام وزیروں اور امیروں کی مرضی سے شہزادہ خوبرو کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادہ خوبرو نے بادشاہ بنتے ہی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے عزم کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک بار پھر ملک کسران کی شان و شوکت لوٹائی۔ رعایا اپنے نئے بادشاہ اور ملکہ سے بہت خوش تھے۔